بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اب جانتے ہیں کہ سال کی ایک ایسی رات بھی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ جی ہاں، یہ وہ عظیم رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آنے والی یہ رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس رات کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مکمل سورت نازل فرمائی جسے سورت القدر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اسے شبن قدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو کہ شبن قدر کیا ہے۔ شبن قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ذرا سوچئے، ایک رات جس کی عبادت 83 سال سے زیادہ عبادت کے برابر ہو، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اسی رات فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ کے حکم سے رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں عبادت کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اسی رات فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ کے حکم سے رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ نبی کریم حضرت محمد نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں عبادت کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے رمضان کے آخری عشرے میں نبی کریم عبادت میں پہلے سے زیادہ محنت فرماتے تھے۔ آپ راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ احادیث کے مطابق یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں آتی ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات۔ اگرچہ بہت سے علماء کے نزدیک 27ویں رمضان کو لیلۃ القدر ہونے کا زیادہ امکان ہے، لیکن اصل رات کو مخفی رکھا گیا ہے تاکہ مسلمان زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ لیلۃ القدر کی کچھ نشانیاں بھی بیان کی گئی ہے۔ اس رات کا ماحول بہت پرسکون ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ سردی۔ رات میں ایک خاص سکون اور رحمت محسوس ہوتی ہے، اور اگلی صبح سورج بغیر تیز شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اصل مقصد نشانیاں تلاش کرنا نہیں بلکہ عبادت کرنا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس رات ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لیلۃ القدر میں سب سے اہم چیز ہے نماز اور دعا۔ زیادہ سے زیادہ نفل نماز پڑھیں، تہجد ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم سے پوچھا، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا، اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس مجھے بھی معاف فرما دے۔ دوستو، زندگی بہت مختصر ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں، لیکن اگر ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو شاید ہماری پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس لیے رمضان کے آخری عشرے کی ہر رات کو ضائع نہ کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، دعا کریں اور اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔